نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام بہن بھائیوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ایک کنوارے صحابی اور قربانی کے جانور کی رقم۔ صحیح بخاری میں ایک دلچسپ واقعہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ اس کی جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی، تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو اسے لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ مل سکی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں سے اسے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام میں آئے گی اور نہ اس کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا مگر اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تمہیں قرآن مجید سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5121۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو کہ فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ چاندی اور سونا تو دور رہا، کتب احادیث میں ایسی غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اب آئیں اصل مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ شادی کر لے، جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ لے، اس لیے کہ یہ روزے اس کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے ڈھال ثابت ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ جو قربانی کے ایام قریب آئیں گے، غریبوں کے بہت سے خیر خواہ لبرل اپنے بلوں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد غریبوں کی حمایت نہیں بلکہ شعائر اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شعائر اسلام بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ شکوک اور شبہات سے بچیے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔